کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فارمر آئی جی پولیس تیموری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ اب تو پورے ملک میں بہت جگہوں پہ کمیونٹی پولیسنگ ہینڈ ان ہینڈ، یعنی سٹیزنز، شہری اور پولیس مل کے کس طرح سے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اور پولیس کے کام میں کس طرح سے زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ جو کہ بہت سال پہلے اسلام آباد میں شروع ہوا تھا، اب اس کی بڑی اس کو ستائش مل رہی ہے. اور ایسے میں ہم نے سوچا کہ ایک ذرا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. ہمارے ساتھ ایک انٹرپرینور، ایک بزنس وومن اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ شمائلہ صدیقی موجود ہیں، جو کہ سٹیزن پولیس کمبینیشن کے اندر بہت ایکٹیولی اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں. گڈ مارننگ. السلام علیکم شمائلہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام اور معذرت سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اتنا تو مطلب آپ کے گھر والوں نے آپ کی کبھی فکر نہیں کی ہوگی جتنے ہمارے ناظرین نے آپ کے لیے دعاؤں کے میسیجز بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ شمائلہ کو خیریت سے لے کے جانتے ہیں نہیں شمائلہ نو ایسے دعائیں آپ کو دے رہے ہیں. یہ پیار ہے پی ٹی وی کے ساتھ، رائزنگ پاکستان کے ساتھ ہمارے ناظرین. بالکل بہت سی دعائیں اکٹھی کی. بہت شکریہ. میری گاڑی لگی ہے اور وہ میں آپ کو دکھا دوں گی، لیکن بچت ہو گئی ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیر خیریت سے پہنچ گئی. اور لائیو شو کا یہی حسن ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ چیزیں ہینڈل کرنی پڑتی ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. شمائلہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ اس پہ بڑا پیشنیٹلی کام کریں. مجھے بتائیں ایکٹیولی ہوتا کیا ہے؟ پولیس والی سائڈ تو ہمیں پتہ ہے، آپ جیسے شہری کیا کر رہے ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے بہتری کے لیے؟ اچھا، کچھ سال پہلے مجھے اچانک ایک کال آتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کال مجھے آئی کہ جی آپ اپنی سی وی بھیجیں، ڈیٹیلز بھیجیں اور یہ وہ سارا کچھ. پھر کچھ پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کی انکوائری اور سارا کچھ وہ سب کچھ ہوا. کچھ لوگ آئے گھر پہ، ادھر ادھر انفارمیشن میں کیا پتہ نہیں، خیر میں نے کیا کر دیا ہے جو میری اتنی جو ہے نا انکوائری چلی. بعد میں پتہ چلا کہ جی ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنا ہے اسلام آباد میں، جس میں خواتین صرف 2 ہیں، ایک میں ہیں اور ایک اور خاتون ہے، اور کوئی 17 ممبرز ہیں اس کے، جو اسلام آباد کے شہری انہوں نے 17 شہری چنے اور 15 کے آفس میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جو لوگ ایف آئی آر تک نہیں جانا چاہتے یا کورٹ کچہری افورڈ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے شہریوں میں سے ہی کچھ شہری چنے گئے ہیں جو ان کے مسائل سنیں اور ان کے مسائل کا حل نکالیں. تو یہ ایک ڈی آر سی کے نام سے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنا اور بڑا زبردست. جب ہم گئے وہاں پہ اس کا ایک پراپر پروسیجر تھا، سارا کچھ اس کی ایک لسٹ بنی. ہم سب نے آپس میں آئی جی صاحب کی موجودگی میں جو ہے وہ 15 کے آفس میں ہم سارے ممبرز وہاں پہ ملے. بہت سارے ممبرز ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ڈفرینٹ واک آف لائف سے تھے. کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اپلیکیشنز آتی ہیں کسی بھی قسم کی، چاہے وہ مرڈر کی ریلیٹڈ، یہ نہیں کہ چھوٹے مسئلے ہوں، بڑے مسئلے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بھی مسئلے ہوتے ہیں، بہت پرانے بھی مسئلے، خاندانی مسئلے بھی ہوتے ہیں. کوئی جائیداد کا جھگڑا، جائیداد کے جھگڑے تھے، باپ بیٹی کے جھگڑے تھے، باپ بیٹے کے جھگڑے تھے، بھائی بھائی کے جھگڑے تھے. مطلب ایسے جھگڑے تھے کہ سن کے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا؟ اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ 3 کا پینل ہوتا تھا ہمارا، ہم ممبرس کا ویکلی ہوتا ہے. مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اپلیکیشن آئی جی صاحب کو مارک ہوتی ہے وہ پھر ڈی آر سی کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ڈی آر سی کا جو پینل اس ڈے کے حساب سے ہوتا ہے، وہ پینل 15 کے باقاعدہ کورٹ کی عدالت کی طرح کا ایک سسٹم ہے. وہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے دونوں پارٹیز ہوتی ہیں. پہلے ہم ایک کا مدعا سنتے ہیں، پھر دوسرے کا مدعا سنتے ہیں، پھر ہم ان دونوں کو کہتے ہیں کہ جی کیا گنجائش ان دونوں میں، پھر ہم آپس میں بھی مشاورت کرتے ہیں کہ کیا گنجائش نکل سکتی ہے. ماشاءاللہ توثیق یقین کریں 20 میں سے کوئی 16 ایشوز ایسے تھے جو آن دا اسپاٹ 4-5 گھنٹے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے سم ٹائمز اسی ڈیوریشن میں، کہ 4 گھنٹے پورا دن لگانا پڑ جاتا تھا. کیونکہ ایک پارٹی کو منا رہے ہیں، ایک کو باہر بھیجا، پھر دوسری پارٹی کو منا رہے ہیں، باپ بیٹا کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، اور وہ حل ہوئے مسئلے، اور حل ہوئے. 20 میں سے 16 ایشوز رائٹ اوے حل ہوئے. مطلب میں آپ کو ایک فگر دے رہی ہوں. اب تو خیر بہت ہو گئے نا، اب تو بہت ساری چیزیں ہو گئی اس دوران سے. لیکن اچھا، اس میں پولیس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ یعنی پولیس چاہتی ہے کہ بس بہت کوآپریٹو. پولیس کا ایک نمائندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کانسٹیبل لیول کے بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں ایس ایس پی آپریشنز ہمارے ساتھ انوالو تھے. اور ماشاءاللہ اتنا اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا. دیکھیں ہم ہمیشہ نیگیٹو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے شہر، ہم سو جاتے ہیں لیکن شہر چل رہا ہوتا ہے، شہر جاگ رہا ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں یہ شہر کی ایک طرح سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ، ہم صرف نیگیٹو ایک چھوٹا سا ہوگا نا ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہم پازیٹیو نہیں دیکھتے. اور پازیٹیو یہ ہے کہ ہم شہریوں نے جب جا کے وہاں بیٹھ کے کام کیا تو ہم نے ان کا رویہ دیکھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ دیکھا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کے مسئلے حل ہوں، حالانکہ یعنی ایف آئی آر تک بات نہ جائے. اور دیکھیں جتنے بھی مسئلے ڈی آر سی میں آئے اس میں سے الحمدللہ کوئی ایف آئی آر تک نہیں گیا.
کوئی FIR تک نہیں گیا. وہ وہیں ریزالو ہو جاتے تھے, یا دو پینل لگ جاتے تھے کہ اگلی ہفتے پھر آ جائیے گا. بہت کم کوئی ایسے ایشوز ہوتے تھے جو ہم کہتے تھے اچھا آج تو فیصلہ نہیں ہو سکا, یا وہیں لڑائی ہونے لگتی تھی, پھر ہم ان کو کنٹرول کرتے تھے. طلاق کا ایک مسئلہ تھا خاتون کا, بیچاری بہت ڈسٹرب تھی بیچاری بچی, وہ 24-25 سال کی تھی, لڑکا بھی 28-29 سال کا تھا, 2 بچے ہو چکے ہوئے تھے, اور پیرنٹس کی وجہ سے جو ہے نا, پیرنٹس کے جھگڑے کی وجہ سے وہ دونوں پس رہے تھے. بچی سے لے جا کے پوچھا الگ سے تو وہ رونے لگ گئی, میں تو طلاق نہیں چاہتی. اوکے. بچے سے پوچھا لے جا کے لڑکے سے, اس نے کہا جی میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا, میرے تو 2 بچے ہیں. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ مسئلہ دونوں طرف کے پیرنٹس کا ہے. پھر ہم نے بچوں کو نکال دیا باہر. اچھا. ہم نے بٹھایا پیرنٹس کو. اوکے. پھر ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کی. وہ ایک دفعہ میں نہیں حل ہوا, کیونکہ بڑوں کو سمجھانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے, ینگسٹرز کو سمجھانا آسان ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑی ایک معاشرے کی نفسیات بھی اس میں سامنے آتی ہے کہ جو میں سمجھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی نبھانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے ساس لائک جو ان کے ان لاز تھے وہ کہتے تھے ٹھا بس ختم, یہ تو ہم نے بیٹی دینی نہیں, ہم نے بٹھا لی ہے گھر پہ. وہ کہتا تھا ہم نے نوں واپس لانی ہی نہیں ہے. یہ سچویشن تھی, اور ہم کہیں گے الٹا مسئلہ حل ہوا. بالکل حل ہوا. اس پینل میں نہیں ہوا, اگلی دفعہ پھر بلایا ان کو. سیکنڈ دفعہ میں جب ہم بیٹھے وہ طلاق نہیں ہوئی طلاق ماشاءاللہ سے, دے آر ماشاءاللہ سیٹلڈ. اچھا ہم لوگوں کو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے جو فیملی میٹرز آتے ہیں, اسپیشلی بینگ فیمیل, بینگ مدر, میرا یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں حالات بہت بگڑ چکے ہیں, اب اس طلاق کا اثر بچوں پہ پازیٹیو ہونا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, وہ جو کہ کمی ہوتا ہے, نیگیٹو ہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, ہم ہمیشہ بچوں کو آگے کرتے ہیں کہ جی بچے رل جائیں گے, بچوں کی تباہی ہو جائے گی, لیکن ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ اس میں لڑکا لڑکی خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان کی انفرادی شخصیت کو بھی اوپر لانا ضروری ہے کہ یعنی لڑکی بھی ڈسٹرب ہوگی, لڑکا بھی ڈسٹرب ہوگا. ہم نے پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرایا کہ اگلے بچوں کو تو چھوڑیں, حالانکہ اصل سے اچھا تو سود ہوتا ہے, لیکن پوتا پوتی نواسا نواسی کے چھوڑیں, آپ کے اپنے بچے رل جائیں گے, تو پیار کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ شہری پولیس کے ساتھ مل کے مسائل کا حل کریں, اس میں یہ جو آپ کی کیا تھی جی ڈی آر سی, اس کے علاوہ بھی ہمیں بتائیے کہ کوئی انٹرسٹنگ واقعہ کہ جس کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ پولیس شہری ساتھ ساتھ والا جو کانسیپٹ ہے اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آیا ہو, یا پولیس کے رول کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, یا کوئی ایک مشورہ جو آپ پاکستان کے چاہے سندھ پنجاب کہیں کی بھی پولیس ہو, جو آپ پولیس کو ایک مشورہ دینا چاہیں. اب آپ ایک طرح سے اندر جا کے آج پورے سسٹم کو آپ نے ایک شہری کی حیثیت سے آبزرو کیا ہے, واٹ از ون ایڈوائز جو آپ دینا چاہیں گی, یا اس کو آپ اوور ویو کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ بلڈنگ پہ, امیج بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے. جیسے ڈی آر سی بنا پشاور میں بہت کامیاب ہے, لیگل ہے, وہاں پہ پراپر ایک سسٹم ہے, وہاں پہ کئی سالوں سے چل رہا ہے, اور وہیں کے لوگوں نے آ کے ہمیں ٹریننگ دی کہ آپ نے مسئلے حل کیسے کرنے ہیں. اوکے. اور وہ شہری تھے, لوکل شہری, عام شہری, ڈفرینٹ واک آف لائف سے, کوئی ٹیچر ہیں, کوئی بزنس کر رہا ہے اپنا, کوئی کہیں جاب کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جن کے ریکارڈ پیچھے سے اچھے تھے, کریکٹر سرٹیفکیٹ, ظاہر ایک میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے. وہ پشاور کی ڈی آر سی والوں نے آ کے آپ کو ٹریننگ کی, ہمیں ٹریننگ دی. پھر وہاں سے ان کچھ ایشو ہوتا تھا تو ہم وہاں کے لوگوں سے تھوڑا بہت کبھی پوچھ لیتے شروع میں نا, کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا اچھا ہم اس کو کیسے ریزالو کریں. ہم نہیں چاہتے تھے, اور پولیس بھی کہتی تھی کہ آپ نے نا خود ان چیزوں کا, آپ کے اوپر ہے, جس طرح مرضی آپ اس کا جو ہے فیصلہ دیں, جس طرح آپ ان کو سنیں. فیصلہ تو نہیں, فیصلہ تو نہیں, مشورہ, کیونکہ فیصلہ دینے کا اختیار تو وہ عدالت کو ہے. تو آپ عدالت نہیں ہیں, ہم عدالت نہیں ہیں. ہاں, آپ صرف چاہتے ہیں کہ بھائی ذرا مصالحت کمیٹی کہہ لیں, ایڈوانسڈ, ہاں ایگزیکٹ, ایڈوانس ایک مصالحت کمیٹی. اچھا جی, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ بات کی تھی کہ پولیس کے امیج کی. آپ کے خیال میں پولیس کے امیج پہ کام ہونے کی ضرورت ہے؟ میں نے پولیس کے ساتھ کام کر کے دیکھا کہ دے آر ویری ہمبل, دے آر ویری کلچرڈ, اور وہ لوگ چاہتے ہیں مسئلوں کا حل نکلے. وہ لٹکانا نہیں چاہتی, کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ روز آ کے بیٹھیں ایک ہی ایشو ہو. ان کو کوئی اس ایشو پہ بار بار جانے میں کوئی تنخواہ تو نہیں مل رہی ہوتی, تنخواہ تو وہی مل رہی ہے جو سرکار سے مل رہی ہوتی. ہمارے دماغوں میں ایک کانسیپٹ بہت غلط بلٹ ہو گیا ہے. میرے حساب سے اس طرح کی مصالحت کمیٹی یا اس طرح کی اور چیزیں ہونا جس میں فرینڈلی انوائرمنٹ ہو, جیسے پولیس اور شہریوں کی کوئی واک کروائی جائے, ان کے کوئی سیمینارز کرائی جائیں, کوئی ایسی چیز جہاں پہ فرینڈلی, آپ دیکھیں پاکستان سے باہر جائے, امریکہ میں یور بیسٹ فرینڈ از کاپ. امریکہ کا تو کانسیپٹ ہی ہے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کا کاپ ہے. یہاں پولیس والی گاڑی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو رائٹ ٹرن لے لینا ذرا, حالانکہ اچھا یہ نہیں سوچ,
اور ہوتے اس میں زیادہ تر اپنی غلطی کہ آپ کے پاس ہاں، لائسنس نہیں. ہم کہتے ہیں ذرا بالکل. سجے ہو جا کے پولیس والا کھلوتا ہے. اچھا ہم آگے سے نا ریئیکٹ کرتے ہیں, بیلٹ نہیں لگائی ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ایسا ہوگا تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, غلطی ماننا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. نہیں, بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اینڈ آئی وش کہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ وقت ہوتا, لیکن شمائلہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور آپ پرسنلی بھی, میں آپ کو بہت سالوں سے جانتا ہوں, تقریباً میرا خیال ہے 200-250 سال سے تو ہم بالکل جانتے ہیں ایک دوسرے کو نا. سو شمائلہ نے میرے سامنے جس طرح سے اپنے کریئر کو اور اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی شخصیت کو گروم کیا ہے شادی کے بعد, اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اب تو بیاہ ہو گیا تو بچے تو اب تو بس زندگی, لیکن اس کے بعد آپ نے ایز این انٹرپرینور, ایز اے بزنس وومن کس طرح سے اپنی زندگی کے چیلنجز کو, پرسنل چیلنجز کو لیا, دیٹ از آلسو ویری کمینڈیبل. میں آپ کو بھی بڑا کریڈٹ دیتی ہوں. آپ اس زمانے میں مجھے جب آپ نے ایک جملہ بولا تھا یو ہیو اے اسپارک, وہ کبھی کبھی کسی کے جملے آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہوتے ہیں, تو آپ کرنا چاہیے کچھ کرنا, آپ کچھ کر سکتی ہیں, بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو میں ہمیشہ کہیں بھی بیٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ توثیق واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے, آپ میں اسپارک ہے. اور اس کے بعد پھر میں لگ گئی کام پہ, پڑھائی کمپلیٹ کی. یہ بات میرے خیال ہے 20-25 سال پہلے کی, جی بالکل, تقریباً 2004 2004 20 سال پہلے. 20 سال پہلے. لیکن تب میں اور اب میں, میری سوچ میں بھی ایک چینج آیا ہے. تب میں نے آپ کو شمائلہ کہا تھا نا کہ یو ہیو اسپارک. جی آج 20 سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایوری ون ہیز اے اسپارک. ایگزیکٹلی, گروم, اس کو بس راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے, چنگاری ہر شخصیت کے اندر ہے, اس کو آپ نے کیسے اس کو پیشن کی آگ میں بدلنا ہے, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. وہ کوئی کچھ چیئر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کوئی تو شمائلہ صدیقی ہے اور کوئی شمائلہ صدیقی نہیں ہے. ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہر ہے, کوئی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, اور اس اسپارک کو آپ نے ڈھونڈنا. اور میں یہ کہتی ہوں آپ اپنی کیپیسٹی میں چلیں, آپ کو جتنی کیپیسٹی مل رہی ہے اس میں کچھ کر لیں. جیسے آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, آپ بزنس میں کچھ کر سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن میں کچھ کر سکتے ہیں. کوکنگ میں بہت ساری خواتین بہت آگے نکل گئیں, گھر سے بنا کے چیزیں باہر بھیجیں. آپ اپنی لمیٹیشنز میں بھی کر سکتے ہیں بہت کچھ. وہ کسی زمانے میں ہم صرف پڑھا کرتے تھے گھر بیٹھے پیسے کمائی, لیکن اب تو ایکچولی ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر گاؤں دیہات میں بیٹھ کے لوگ اتنی اچھی اپرچونٹیز تک رسائی حاصل کریں. شمائلہ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ, آپ نے آج رائزنگ پاکستان کا بہت ہی ہنگامہ خیز ایونٹ فل ایپیسوڈ دیکھا کہ جس میں پہلے مناہل آج نہیں پہنچ سکی, ان کا کام ہم نے عبداللہ سے کروایا, اور پھر شمائلہ کی گاڑی کا مسئلہ ہو گیا, یہ لیٹ آئیں, لیکن all well that ends well. جاتے جاتے آپ کو یہی بتانا ہے, کل بھی اس پہ بات ہوگی اور منڈے کو اس پہ ہم اسپیشل آپ کے لیے ایپیسوڈ لے کے آئیں گے کہ آنے والا پورا ہفتہ پورے پاکستان میں شدید بارشیں آ رہی ہیں, طوفان ہے, بہت سی اموات اب اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت ڈسٹرکٹس میں بالکل ایمرجنسی کی سچویشن ہے. پلیز بی سیف. مقامی انتظامیہ, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور جو بھی آپ کو ٹیلی ویژن پہ ریاست کی طرف سے, آپ کی مقامی حکومتوں کی طرف سے گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں, پلیز انہیں فالو کریں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملیں گے پھر, خدا حافظ.